شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب جاوید اقبال صاحب، صدر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت، محترم جناب مشتاق احمد صاحب، نائب صدر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت، محترم جناب نثار احمد صاحب، صدر الخدمت کویت اسلامک ایجوکیشن کمیٹی، اور پاکستان سے اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم جناب میاں عبدالشکور صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، اور نہایت ہی محترم مکرم جناب مولانا حفیظ الرحمان صاحب، اور میرے انتہائی قابل قدر رفقائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے عنوان سے ایک پروگرام رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بات اس طرح کے ہیں کہ ہم یہ پروگرام نہیں کر سکتے، تو اس لیے پروگرام کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو اس پروگرام میں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ نکالا۔ حضرات گرامی، نیکیوں کا موسم بہار ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے 6 مہینے رمضان کے انتظار میں گزار دیتے اور پھر بعد کے 6 مہینے رمضان کے فیض و برکات اور اعمال کی قبولیت کی دعاؤں میں لگ جاتے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے تو اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ انتہائی عزیز شرکائے کرام، پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں ملتمس ہوں برادر محمد یونس صاحب سے۔ جناب محمد یونس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے محترم برادرم محمد یونس صاحب، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے۔ اس پروگرام کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی درس قرآن ہوگا محترم حفیظ الرحمان صاحب کا، اس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن کی ایک ڈاکومنٹری ہے، اور اس کے بعد خصوصی گفتگو ہوگی صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان محترم میاں عبدالشکور صاحب کی، اور آخر میں صدر مجلس جناب جاوید اقبال صاحب کا صدارتی کلمات اور دعائیہ کلمات کے ساتھ یہ پروگرام ہم انشاءاللہ مغرب سے پہلے، یہاں کا جو وقت ہے کویت کا، مغرب سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مہینہ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور نار جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے۔ یہ حصول تقویٰ کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا، ریاضتوں کا مہینہ ہے۔ وہیں یہ ہمدردی، اخوت اور غم خواری کا، غم گساری کا مہینہ بھی ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم سب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی یہ سخاوت اور آپ کی یہ فیاضی انتہا کو پہنچ جاتی۔ آپ تیز چلتی ہواؤں کی مانند آپ کی سخاوت ہو جاتی۔ آج کے درس قرآن کا موضوع بھی یہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو میں جناب محترم حافظ مولانا حفیظ الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع کے اوپر درس قرآن دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آواز ورحمۃ آ رہی ہے صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی مستمعین، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم فی خلاصۃ عرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
جی حفیظ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی فہد بھائی میڈیا، حفیظ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی ان کا انٹرنیٹ سلو ہو گیا، بہت زیادہ سلو ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اپ ہو جائے تو ان کی آواز آئے گی. اچھا واللہ واسع علیم. اب آ رہی آواز؟ جی اب آ رہی ہے. جی صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و محترم سامعین، ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں تو نیٹ کے پرابلم بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور ہماری پوری جو قیادت یہاں بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معزز و محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. ان کی مثال اس دانے سے دی ہے جو دانہ زمین کے اندر بیجا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 7 بالیاں لے کے نکلتا ہے. 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. بیجنے والے نے ایک بیجا ہے اور دینے والا 7 بالیوں کے ذریعے اس کو 700 دانہ دے رہا ہے، اور یہ کم سے کم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہیں اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. تو قابل صد احترام معزز و محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عالمگیر تحریک سے وابستہ کیا ہے. آج ہم ہزاروں میل دور بیٹھے بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ہم سب کی فکر، سوچ، ہدف ایک ہے کہ ہم اپنے رب کے مقرب بندوں کے اندر داخل ہو جائیں اور نعمتوں بھری جنت کے وارث بنیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں بھری جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں جو راہیں بتائی ہیں، ان راہوں کے اندر ایک راہ انفاق فی سبیل اللہ کی ہے. اور سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں، قرآن پاک کے پہلے پارے کے بالکل پہلے پیج میں اللہ تعالیٰ نے حاملین قرآن کا تعارف کروایا ہے کہ حاملین قرآن کون ہیں، قرآن میں کن کو دے رہا ہوں. ان کی صفات بیان کی ہیں، اور ان کی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا وَهُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پہلا اصول ہم سب کو یہ سمجھنا ہے، ہم میں سے اگر کوئی کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، یا اللہ نے اس کو اس سے بھی زیادہ دیا ہے، تو وہ اپنا عقیدہ درست کر لے، یہ سارے کا سارا مال اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری کی ساری میراث اللہ کی ملکیت ہے. ہمیں کیا حکم ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو معزز و محترم سامعین، جیسے کہ شروع میں بتایا گیا، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یخفض من شعبان ما لا یخفض غیرہ، رمضان کے مہینے کی انتظار میں شعبان کے دنوں کو گنتے تھے، حفاظت فرماتے تھے. جی یعنی رمضان کے استقبال کے لیے آپ مستعد رہتے تھے، پوری تیاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں انٹر ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے تقرب کی جو راہیں دی ہیں، ان راہوں میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اس راہ میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ،
وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ کے چلو جی اس راہ کی طرف جو تمہارے رب کی طرف جا رہی ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمانوں جتنی ہے، اور وہ تیار کن کے لیے کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ اب متقین کا تعارف کرواتے ہوئے پہلی صرف یہ بیان کی الذین ینفقون فی السراء والضراء، جی وہ متقین کون ہیں؟ جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی دونوں صورتوں میں انفاق کرتے ہیں، استطاعت کے مطابق انفاق کرتے ہیں۔ جی جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے وہ کھلا دیتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ جن کو تھوڑا دیا ہوا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ کے لیے دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نیکی کا جو بلند ترین مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ آل عمران ہی کے اندر بیان کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے بلند ترین مقام کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو ہم میں سے ہر فرد یہ دیکھے میرے گھر میں کون سی چیز مجھے محبوب ہے۔ عموماً انسان کو مال دولت ہی محبوب ہوتا ہے، اس کو گنتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، حساب کرتا رہتا ہے۔ تو دل پسند مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جی جنت کے راہ اپنی راہ کے اوپر چلتے ہوئے کبھی بھی کمزور سہارے نہیں لیتے، طاقتور سہاروں کے ذریعے جنت کے خریدار بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو صدقہ کرتے ہیں، ان المصدقین والمصدقات، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ ان کو جو قرض واپس کرے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، کئی گنا دے گا۔ کب دے گا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو اس کا مال بابرکت ہو ہی جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس وقت اس کو انفاق کا جو ثواب ملے گا جب اس کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو کہیں سے انفاق آ رہا ہے، کہیں سے کسی کو کھانا کھلایا ہے تو وہ آ رہا ہے، کہیں سے کسی کو کپڑے پہنا لیے وہ آ رہے ہیں، کہیں کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا وہ آ رہا ہے، کہیں علم دین کی سرپرستی کی تو وہ آ رہا ہے۔ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے ہر طرح کے اعمال منقطع ہوتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جی تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ان تین چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، آپ نے پیچھے کوئی ایسا کام کر گیا صدقہ جاریہ کی صورت میں، کہیں کنواں کھدوا کے گیا، کہیں ہاسپٹل بنوا کے گیا، کہیں درسگاہ بنوا کے گیا، کہیں مسجد کی تعمیر بنوا کے گیا، جس سے عامت الناس مستفید ہو رہی ہے، مستحق لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو قیامت تک جب تک وہ لوگ مستفید ہوتے رہیں گے مرنے والے کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جاتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، مستطعتم، استطاعت کے مطابق، جی فاتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور انفاق کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو دل کی تنگیوں سے بچا لیا گیا حقیقت میں وہی فلاح پانے والے۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے نا، ہمارے مربی اور استاد محترم حافظ محمد ادریس صاحب بڑے پیارے انداز میں اس کی ہمیں تفسیر سمجھاتے تھے کہ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے ملنے کے بعد بندے کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر خوف سے آزاد ہو جائے۔ تو یہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی خوف لگا رہا، جی انبیاء علیہ السلام کو بھی تنگیاں آتی رہیں، یہ آخرت میں ہوگا۔ تو ایسی کامیابی اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ہر خواہش رب ذوالجلال کے حضور پوری ہو، اور ہماری ہر جو خوف ہے اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں آزاد کر دیں۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنے حسابات لگا لیں، اور اپنے حسابات میں اپنے انکم کو دیکھ لیں، کتنی استطاعت ہے کسی کے پاس، وہ ضرور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ سیدنا سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے تھے،
بڑا مشہور خطبہ ہے. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں. خطبہ کیا ہوتا تھا کہ فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی خیر لیلۃ من الف شہر. لوگو، تمہاری اوپر ایک بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی عظمت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں انفاق کے اوپر بھی ابھارتے تھے. افطاری سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار. جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا، اللہ تعالی اس کو جو ہے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا روزہ دار کو ثواب دیا جا رہا ہے روزے کا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کمی ہو. اور پلس اس کو کیا ملے گا؟ اس کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص مالدار نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، کچھ کمزور ہیں، تو کیسے افطاریاں کروائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھونٹ پانی، لسی، ایک کھجور، اس کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کروا کے تم اس ثواب کو پا سکتے ہو. اس میں محدثین نے 2-3 چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو انسانی ہمدردی، آپس کی محبت، اخوت، اجتماعیت بھی برقرار رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بیٹھتے بھی رہے، دعوت بھی ہوتی رہے، بے شک تھوڑے وسائل کیوں نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اشبع صائما، اگر کسی نے کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کروا دی، پیٹ بھر کے کھانا دے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور اس کی جہنم کو بھی، اس کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد کر دیں گے. ومن اشبع صائما کان له مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار. اس کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے سال بھر کی کمی کوتاہیوں کا محاسبہ کرنے کے لیے. ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم ایمان کے کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور رمضان جب جا رہا ہو تب بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچ لیں اس رمضان نے میرے اندر کیا تبدیلی کی ہے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ہمارے بہت سارے دوست احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے پروگراموں میں بیٹھتے تھے، انفاق کرتے تھے اللہ کی راہ میں، آج وہ اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں. تم زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کل اس نے کیا کرنا ہے. ہمیشہ آخرت کے لیے تیار رہیں، ہمیشہ آخرت کے لیے تیار رہیں. یہ دنیا کے سارے بینک بیلنس، آج ہماری صبح حدیث کے اوپر ڈسکشن تھی، تو اس میں ایک حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی روایت کردہ حدیث کہ ہم نے گھر میں بکری ذبح کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا کچھ بچا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، سوائے ایک کندھے کے، یعنی ایک کندھے کا جو گوشت ہے کتفن، وہ باقی ہے، باقی سارا ہم نے بانٹ دیا ہے. حضور نے فرمایا جو بانٹا ہے وہ باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس پڑا ہے. یعنی جو اجر و ثواب جس چیز کا ملنا ہے وہ ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ چکا ہے. جو ہم خود کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کا تو ہمیں لازماً حساب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ما نقص مال ما نقص من مال صدقۃ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال محفوظ ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، مال کے اندر برکت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آج ہی صبح ہم نے حدیث کے مطالعہ میں ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا جو مال ہے نا، اس کے ذریعے اپنے باقی مال کو بھی، پاک مال کو بھی ناپاک نہ کرو. وہ کیسے؟ یعنی ایک مالدار آدمی جو ہے وہ تو زکوٰۃ نہیں لیتا، وہ تو دیتا ہی ہے، لیکن اگر وہ اپنے مال میں سے پوری زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کی زکوٰۃ اس کے مال کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو اس کا پاک مال بھی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے. مال بھی اللہ کا ہے، دیا بھی اس نے ہے، اور اسی کی راہ پہ
اسی کی رضا کے لیے، اسی سے اپنے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں، تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے جی؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، تمہیں کیا ہو گیا، تم انفاق کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ یہ ساری میراث کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، زمین بھی آسمان بھی، ان کے اندر ایک ایک ذرے کا مالک بھی وہ اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کے بارے میں ارشاد فرمایا، سخی جو ہے، سخی قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر رہتا ہے جی۔ سخی بے شک وہ تھوڑا کسی کو دے جی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگوں کے دلوں میں ہے، جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا بخیل بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ کئی مالداروں کو دیکھا ہے کہ ان کی اپنی گلی محلے کے اندر بھی عزت احترام نہیں ہے، کیوں کہ وہ اپنے مال کے اوپر خود سانپ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ننگا گھوم رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے پاس گرمی سردی میں صرف 2 سوٹ ہیں، خوشی غمی کے لیے وہی 2 سوٹ ہیں، عیدین کے لیے وہی ہے سارا کچھ، تو اس کے اوپر ہم کبھی رحم نہ کریں کہ میرے مال میں سے اس کو کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ عید کے دن نئے کپڑے پہن لیں، رمضان کی عبادات میں نئے کپڑے پہن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آتا تھا تو آپ کا سخاوت کا شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اطلق کل اسیر واعطى کل سائل، آپ ہر سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے، تیز ہوا سے زیادہ بھی آپ زیادہ رمضان میں اللہ کی راہ میں پیسہ لٹاتے تھے جی، لگاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین انویسٹ کیا ہے؟ انفق ابن آدم، انفق ابن آدم، آدم کے بیٹے انفاق کر، انویسٹ کر، انفق علیک، وہ تمہارے اوپر انویسٹ کرے گا، تمہارے مال کو بنا چڑھا کے تمہیں واپس کرے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے مال کے اندر برکت دے گا، تیرے اوپر مال لگائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ بخیل ہونے کے باوجود، دل کی تنگی کے باوجود اللہ کی راہ میں دے جی۔ افضل صدقہ وہ ہے جب کوئی بندہ اپنا یعنی مال کو بڑھانے کے باوجود، بڑا مالدار بننے کے باوجود اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں لگا دے جی، اور اسی ارادے اور نیت سے لگائے کہ رب کی راہ پہ میں دے رہا ہوں، یہ مال اسی کا ہے۔ اشفاق احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے بہت اچھے کالم اور تحریریں ہم پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رکشے پہ آیا اور میں رکشے پہ سوار تھا، تو میں نے رکشے والے سے جو پیسے طے کیے ہوئے تھے وہ $2.25 روپے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، تو میں نے اترتے ہوئے 2 یا 2.25 اس کو دے دیے، اور جب میں نے گھر آیا تو میرے والد صاحب نے پتہ نہیں مجھ سے کیوں پوچھ لیا کیسے آئے ہو اور رکشے والے کو کیا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے والد صاحب کو بتایا کہ اس کے ساتھ میں نے طے تو جو ہے وہ $2.25 کیا تھا، لیکن میں نے اس کو 2.25 دیے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ پورے 3 دے دینا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں اس کو اس سے زیادہ میں دیتا؟ تو والد صاحب کہتے ہیں تو کیڑا پلے دینے، تو بھی تو دیتے ہو دینے۔ مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس رزق ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اسی میں سے ہم اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں جی، اسی کا رزق ہے، اسی کی راہ میں لگا رہے ہیں، اور وہ پھر ہمیں نعمت بھری جنت دے رہا ہے۔ ایک اور اصول قرآن پاک نے بندہ مومن کے لیے یہ بیان کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جی، مومن کا جو مال اور جان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جان ہے وہ مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے جی، اس کو جنت دے دی ہے، مال اور جو جان ہے اس کی لے کے جنت دے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، نعمت تو بڑی جنت جی، دائمی نعمتیں، دائمی زندگی، یہ 50 60 70 80 سال والی لمٹ ختم، دائمی زندگی مل جائے، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں جو انفاق کرتا ہے اللہ کی راہ، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ انفاق کرنے والا اور نہ کرنے والا ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں. جو انفاق کرنے والا ہے اس کے بارے میں فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو اور زیادہ دے، اور زیادہ دے، اور زیادہ دے. اور جو انفاق نہیں کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے یا اللہ اس کا مال تلف کر دے، یا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے. تو اب مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کس دعا کے مستحق بنتے ہیں، کس فرشتے کی دعا کے مستحق بنتے ہیں، کس فرشتے کے لیے جی اس کی بشارت کے اوپر لبیک کہتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ اصول بتائے. جی انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اور اس میں اخفا کرنے والا، اس ہاتھ سے دیا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ کہاں ہوں گے قیامت کے دن؟ عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان میں ایک کون ہے؟ وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. یہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے، چپکے سے انفاق کرتا ہے. تو ویسے قرآن پاک کا یہ اصول بھی ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. اگر کوئی اعلانیہ دے صدقہ تو پھر بھی خیر ہے، اور اگر کوئی اخفا کر کے دے رہا ہے تو اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے. مفسرین نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ اعلانیہ صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو شوق دلایا جائے. جب لوگ زکوٰۃ ادا نہ کر رہے ہوں تو اعلانیہ زکوٰۃ دی جائے، اور جب لوگ انفاق نہ کر رہے ہوں تو اعلانیہ انفاق کیا جائے، تاکہ لوگوں کو شوق جو ہے وہ بڑھے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں مال لگانا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ حلال مال میں سے جب بندہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کے دائیں ہاتھ سے اس کے صدقے کو قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت دی ہے. جی حلال مال میں سے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ رب کی محبت میں اپنا مال لگانے والا، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرے. کتنی بڑی بشارت ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جی جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جی تاکہ یہ یتیم جس کا معاشرے میں کوئی وارث نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو اچھا کھانا دے کے، اچھی رہائش دے کے، اچھی تعلیم دے کے معاشرے میں ان لوگوں کے برابر کھڑا کرنا کہ جن کے والدین اور جن کے ورثاء اس اپنے رشتہ دار کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یتیم کے اوپر انویسٹ کر کے کتنا بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے میں بہترین گھروں میں وہ گھر بہترین ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہے اور اس کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اور بدترین گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر میں یتیم ہے اور اس کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں. ہم یتیموں میں اپنے ورثاء، اپنے رشتہ داروں میں سے بھی دیکھیں. الخدمت نے بھی آغوش کے نام سے اور عارفن کے نام سے مختلف پروگرام جو شروع کیے ہوئے ہیں، اس میں بھی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اپنے مال کو ضائع نہ کرو. کیوں ضائع نہ کرو؟ کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں کو تکلیف دے کے. جی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ لوگوں کو پیسہ دے کے پھر احسان جتلانا، پھر گننا، پھر مجلسوں میں ان کا ذکر کرنا کہ تم میرے ٹکڑوں کے اوپر پڑے ہوئے. تو اس طرح کی بیماریوں سے بھی ہم نے بچنا ہے. ریا الناس، ریاکاری سے بھی بچنا ہے، دکھلاوے سے بھی بچنا ہے. معزز و محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، بے استطاعت ہیں، ان کو ضرور اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. پھر ایک اور اہم بات، مال و دولت کے ڈھیر جمع کر کے جی ان کے اوپر سانپ باندھ کے بیٹھ جانا، یہ ایمان کے منافی ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. اسلام کبھی یہ بین نہیں لگاتا مومن کے اوپر کہ تم مالدار نہ بنو. اسلام یہ بین نہیں لگاتا کہ مال اکٹھا نہ کرو. اسلام یہ کہتا ہے مال کماؤ، محنت کرو، تجارت کرو، مال بناؤ، لیکن کمانے کے سارے ذرائع جائز ہوں اور لگانے کے سارے ذرائع جائز ہوں. اور جب کبھی بھی یہ مال امت کو، اسلام کو، معاشرے کو جی اس کی ضرورت ہے تو تم دل کے دروازے کھول دو. سب سے بڑی کوالٹی صحابہ کی یہی تو تھی نا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی اپیل کی، جی ایسی مثالیں بھی ہیں گھر سے جھاڑو پھیر کے آئے، ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جیب خالی ہے، رات بھر مزدوریاں کی ہیں، جی ایسی مثالیں بھی ہیں اپنے گھر کے مال کو سامنے رکھ کے آدھا اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا ہے اور آدھا اپنے گھر کے ضرورت والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں۔ کہ وہ بھی اسی زمین کے اوپر رہنے والے لوگ تھے، وہ بھی 2, 2.5, 3 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، جی ان کی ضروریات زندگی بھی اسی طرح تھی جس طرح ہماری ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا محبوب نہیں بنایا، آخرت کی زندگی کو اپنے لیے محبوب بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کے دبوچ لے، جی اس سے پہلے اور پھر ایسا نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ بالکل سامنے آئے، سانس اکھڑ رہی ہو، جی اس وقت تم کہو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی مہلت مل جاتی، ایک سین کے اوپر، ایک چیک کے اوپر سین کر دیتا، تو اس وقت یہ ممکن نہیں ہوگا۔ جی اپنے صحیح ہوش و ہوا کے ساتھ جی اللہ کی راہ میں دینا، وصیت کر کے جانا کہ میرے ترکہ میں سے، میرے مال میں سے اتنا وقف کر دو اللہ کی راہ میں تاکہ مجھے ٹھنڈی ہوا مرنے کے بعد بھی ملتی رہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آئے تو اس مہینے میں تم باقی عبادات بھی کرو اور اپنے ملازموں کے ساتھ بھی وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَكَهُ مِنَ النَّارِ، جی اپنے ملازموں کا بھی ہم خیال رکھیں، ماتحت لوگوں کا بھی خیال رکھیں، محلے کے فقراء کا بھی خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ نعمت بھری جنت مومن کو پکارتی ہے، صبح و شام پکارتی ہے، جی عبادات کے ذریعے، انفاق کے ذریعے ہم اس کے دروازے کھلوانے والے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معروف جو خطبہ ہے، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی عبادات کے اوپر صحابہ کو ابھارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں لوگوں کو انفاق کے اوپر ابھارا ہے کہ رمضان کے اندر انفاق بھی کریں اور عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو لگا دیں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب اور شعبان کے مہینے میں باقاعدہ مدینہ کے بازاروں میں گھوم پھر کے اعلان کرواتے تھے کہ تاجر لوگ اور مالدار لوگ اپنے مال کا حساب کر لیں اور اپنی زکوٰۃ کو بر وقت ادا کریں۔ آپ کی زکوٰۃ سے، آپ کے پیسے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے، کوئی پڑ جاتا ہے، کسی کو چھت مل جاتا ہے، کسی کی شادی ہو جاتی ہے، کسی کو اپنے گھر میں باعزت طریقے سے کھانا مل جاتا ہے، روزگار مل جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں کے اندر شامل کر لے جو انفاق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے اندر شامل کر لے جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں۔ جی اللہ کی محبت کوئی معمولی شے نہیں ہے، غیر معمولی چیز ہے۔ میں اور آپ اس دعا کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں کہ ہم نے یتیم کا بھی جو ہے ہاتھ تھامنا ہے، فقیر کا بھی تھامنا ہے، مسکین کا بھی تھامنا ہے، جی وابن السبیل میں بھی مال لگانا ہے، جی تاکہ معاشرے کے اندر سے غربت اور افلاس ختم ہو اور معاشرے کے اندر خوشحالی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے شکایت کی، جی اپنے فکر و فاقہ کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ وقت آیا بھی، لیکن اس وقت کے آنے کے اسباب میں ہم دیکھیں تو کیا کیا اسباب تھے کہ لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ انفاق کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اس لیے جس جس کو زکوٰۃ ملتی تھی وہ بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی کہ ہر آدمی خوشحال ہو گیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے رب کے راستے کے اوپر مال لگائیں، انویسٹ کریں، اور ہم انشاءاللہ اللہ سے کبھی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بنا چڑھا کے مال دے گا، اور اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی، ایک ایک پیسے کی ضرورت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جب بنا چڑھا کے کہے گا تو بندہ اس وقت یہی حسرت کرے گا میں سارا سرمایہ لگا کے آتا، جی اعمال کا خزانہ لے کے آتا، پیچھے بینک بیلنس نہ چھوڑ کے آتا، تو یہ ساری اس وقت کی تو حسرتیں ہوں گی۔ ابھی ہمیں اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں لگا کے اپنی مالی عبادات میں بھی
اور اپنی بدنی عبادات میں بھی اس مومن کا کردار ادا کرنا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بنو۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عمن تعلم انک انت العز الاکرم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے محترم مولانا حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو درس قرآن مجید فرقان حمید انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے دے رہے تھے۔ قابل احترام رفقائے کرام، آج کا یہ پروگرام فیس بک کے اوپر بھی لائیو چل رہا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندوں کا یہ پیار الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا مقصد ہے، اور آپ سب لوگ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی خدمات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ بلا ہو، وبا ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، انہوں نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بے بسوں، بے کسوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ یتامہ کی کفالت کا مسئلہ ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، صحت کی سہولتیں وہاں پہنچانے میں پیش ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا جناب پاکستان سے احمد طور صاحب کہ وہ اس سلسلے میں ایک ڈاکومنٹری پیش کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ہم الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے تمام تر شرکاء کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے کویت کے ساتھیوں کا تعاون جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل حال رہتا ہے تمام کام کو کرنے کے اندر۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ الخدمت 7 شعبہ زندگی کے اندر کام کر رہی ہے، اور بالخصوص کرونا کی حالیہ وبا کے اندر گزشتہ سال سے لے کر اب تک الخدمت نے بہت آگے بڑھ کے ایک فرنٹ لائن ورکر کی حیثیت سے اس ساری وبا کی روک تھام کے اندر حصہ لیا، اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارا تعاون کیا، اور کچھ لوگوں نے اس میں اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اسی کام پر مشتمل ایک ڈاکیومنٹری ہے الخدمت کے کام کے حوالے سے، تو میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکیومنٹری آپ کے سامنے چلائی جائے۔ This is, though, an emergency in China. This morning, the Chinese city of Wuhan on lockdown. Flights canceled, trains halted. The COVID-19 interactive map shows there's been over 10,000 deaths from the virus reported from around the world. The number of coronavirus cases in Pakistan has passed 100,000. NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 3,08,217 ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے مزید 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو افراتفری پھیلی ہے، یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ پاکستان کے سارے ادارے سنجیدگی سے آنے والے دنوں کی منصوبہ بندی کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اپنے ہاں اس پہ الحمدللہ اچھا کام کیا ہے، سوچ بچار کی ہے، ورکرز کو موبلائز کیا ہے۔ دوسرا، ہم نے آفر کیا ہے حکومت کو کہ ہماری ان فیسلٹیز کو وہ یوٹیلائز کرنے میں ہمارے ساتھ جو بھی ہم تعاون دے سکتے ہیں اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ صفائی رکھیں، صاف ستھرے رہیں، باوضو رہیں، وضو بار بار کریں، اور پانی سے 20 سیکنڈ کے لیے کم از کم صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ آپ لوگ پریشان مت ہو، یہ وائرس ضرور آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ہمارا امتحان ہے۔ اس لیے
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کام کے لیے باہر جائیں 5 سے زیادہ افراد ایک جگہ پر اکٹھے ہرگز نہ ہوں۔ دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت درخشاں ستارے ہیں خدمات کے پیکر یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جہد مسلسل کے ٹھہرے سپاہی صداقت دیانت امانت کے پیکر یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یتیموں غریبوں فقیروں کی خدمت یہ کمزور بے بس مریضوں کی خدمت یہ آفت زدہ بے سہاروں کی خدمت یہ خلق خدا کی یہ پیاروں کی خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ بے حال ہو تو فقیری میں خدمت ہو دولت کی حامل امیری میں خدمت جگر کے لہو سے پسینے میں خدمت یہ جنگ و جدل میں امیری میں خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت۔ آج ہم کورونا کے دوران مرغوب کرنے والی فلاحی تنظیموں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا کہ 169 پلس آرگنائزیشنز ہیں جن لوگوں نے دن رات محنت کی، لیکن میں یہاں پر ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ کام اور سب سے زیادہ والنٹیئر، لاکھوں والنٹیئر جو کام کیا وہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا۔ تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے عبد شکور صاحب ہیں اور ہمارے دوست ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے۔ یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت۔ برادرم احمد طور صاحب، معزز شرکاء اکرام، تقریباً 1 سال ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کرونا کی وبا اور بلا کا شکار ہے، اور اس نے معیشت اور معاشرات کو ہلا کے رکھ دیا ہے، بلکہ اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ان حالات میں الخدمت فاؤنڈیشن کا کردار کیا ہے، اس کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک گفتگو ہے جو محترم میاں عبد الشکور صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے
کہ صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان محترم جناب میاں عبدل شکور صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع کی مناسبت سے اپنی گفتگو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جاوید اقبال صاحب، محترم حافظ الرحمان صاحب، محترم نثار احمد صاحب اور شرکائے مجلس، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس کانفرنس کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے منعقد کیا، اور ہمیں سب کو اس بات کا موقع مل رہا ہے کہ ہم آپس میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی یادیں اور کچھ مستقبل کے منصوبہ جات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ کئی سال پہلے میں جب آپ کے ہاں حاضر ہوا تھا اور آپ کے ہال کے اندر الخدمت کے پس منظر میں پروگرام ہوا تھا، اس کی بہت ساری یادیں ابھی بھی میرے ذہن اور دماغ میں موجود ہیں۔ اخلاق صاحب اور ان کے بیٹے فجر، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور مشتاق صاحب اور کمال صاحب اور باقی بہت سارے دوست جو وہاں موجود تھے، میری خواہش یہ تھی کہ میں اس سال بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ کے پاس پہنچ کر بہت ساری چیزیں جو اس عرصے میں الخدمت کی طرف سے ہوئی ہیں اس کا اعادہ کرتا، آپ سے شیئر کرتا، لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس پہ انسان کا کوئی اپنا بس نہیں چلتا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ پچھلے 1-1.5 سال سے جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈالا ہے، وہ اگرچہ مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگ بہت سارے مشکلات کا شکار ہیں، سفر کے حوالے سے بھی، گھروں کے حوالے سے بھی۔ بہت سارے ہمارے دوست دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس سب کے اندر اللہ کی حکمتیں بھی موجود ہیں اور اس کے کمالات کا اظہار بھی ہے۔ میں ایک عرصے تک جب قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کیا کرتا تھا تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ میاں اس مثال کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، اللہ مچھر یا اس سے کہیں کم تر کسی ایسی مخلوق کو بھیج کر یا اس کا تذکرہ کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہے، اور دنیا کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ مچھر سے کہیں حقیر تر ایک چھوٹا سا بہت ہی حقیر قسم کا ایک ذرہ دنیا کے اندر یہ آفات پیدا کر دے گا جس کا ہم سب کو اس وقت سامنا ہے۔ اللہ نے ایک آزمائش کی صورت میں اسے بھیجا، اور ایسے بھیجا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی کونا ایسا رہ گیا ہو جس پہ اس کی پہنچ نہ ہوئی ہو، اور جس نے اس سارے خطے کو اس طرح متاثر نہ کیا ہو۔ متاثر کرنا تو شاید کم لفظ ہے، اصلاً تو اتھل پھتل کر دیا ہو سارے کے سارے نظام کو، اور اس کے نتیجے میں اب جو دنیا ابھر کر سامنے آئے گی وہ اس سے بہت مختلف ہوگی جس کو ہم نے آج سے 2 سال پہلے دیکھا تھا۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، آج جب ہم یہاں موجود ہیں تو ایک تو اللہ کی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس کے سبب سے اس نے ہمیں آزمایا بھی اور ہم پر اپنے فضل اور کرم کی بارشیں بھی کی کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے پاکستان کے اندر خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، اور یہ یوں سمجھ لیجیے کہ کراچی سے لے کر چترال تک، اور یہ ادھر سے گلگت سے لے کے گوادر تک کا پورا خطہ الحمدللہ الخدمت کے ورکرز کے بے جگری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی قدم قدم پہ گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے کس طرح انسانی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ ظاہر یہ جو سارا کام ہوا، یہ کام نہ ہوتا اگر ہمارے بھائی کویت میں، اگر ہمارے بھائی سعودی عرب میں، اگر ہمارے بھائی مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں
हमारे साथ दस्त व बाजू बन के सुबह शाम उन ज़रूरियात का अंदाज़ा न कर रहे होते और उस तरह हमारे साथ जुड़ न जाते जैसे आप लोगों ने काम किया। तो मैं ज़ाती तौर पर आप सारे लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सारे काम में बहुत भरपूर मदद की और हमारे साथ ये काम किया। आपकी ये भी इल्म है कि ये जो पिछला पूरा अरसा गुजरा है इस पे हम कई सालों से कैंपेन कर रहे थे यतीम बच्चों के हवाले से, और ये एक ऐसा बड़ा काम था जो अल खिदमत ने बहुत सोच समझ कर किया कि आफात तो आती रहती हैं और इस तरह के मसाइल जो नेचुरल डिजास्टर की सूरत में होते हैं उसको रोका भी नहीं जा सकता और उसको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता कि कब कोई बड़ी आफत हमारे ऊपर आ जाएगी। और ज़ाहिर अल खिदमत जैसी तंजीम के लिए मुमकिन नहीं है कि आफत आए और वो खामोशी से एक तरफ बैठ जाए और उसके अंदर हिस्सा न ले। सो हम उसके अंदर अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमने ये तय किया पिछले कई सालों में कि हम असलन इंसानी खिदमत के लिए ऐसे मैदानों का इंतखाब करेंगे जिसके ज़रिए से हम नस्ल नौ की तरबियत, उनके अखलाक, उनकी तालीम, उनकी टेक्नोलॉजी और उनको माशरे से नीचे से उठाकर ऊपर लाने का बंदोबस्त कर सकें। वो जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह मियां ने कहा ना कि अल्लाह ने ये चाहा कि वो एक पिसी हुई कौम को नीचे से उठाए और लाकर खड़ा कर दे और कौम की दुनिया की इमामत के काबिल बना दे। तो ये जो पिसा हुआ तबका है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, जिसको कोई पहचानता नहीं है और जो लाखों की तादाद में बच्चे यतीमी की ज़िंदगी ऐसी हालत में गुजार रहे होते हैं कि उनके ज़ाती हालात और वाक़यात उनको इजाज़त नहीं देते कि किसी स्कूल का रुख देखें या किसी कंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को तैयार कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत ने इसका बीड़ा उठाया और ये तय किया कि हम अगले मरहले में ये काम करेंगे। चंद हज़ार से आगाज़ किया, 13,000 फैमिलीज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं। पिछले साल कोविड था तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं कर सके, वरना हमारे पेश नज़र ये था कि 3 से 4 हज़ार नए यतीम बच्चों को हम हर साल शामिल करेंगे और फिर इस तरह इस तादाद को पाकिस्तान के अंदर लेकर आगे चलेंगे। और अल्लाह के हुजूर जब हम पहुँचे सारे के सारे जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इस पूरे तसव्वुर को हमारे साथ लेकर चल रहे हैं, तो हम अल्लाह के हुजूर पहुँचकर ये उज़्र पेश करेंगे कि परवरदिगार आपने हमें मौका दिया था, आपने हमें राह सुझाई थी और हमने कोशिश की कि तेरे इन बंदों को जो बज़ाहिर ये हालात नहीं रखते थे कि अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें, हमने इज्तिमाई कोशिशों से एक रुख दिया और मुल्क के अंदर उम्मीद की एक ख़ास तरह की फ़िज़ा कायम की। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारा टारगेट है कि हम अल खिदमत की इस तादाद में 3-4 हज़ार का कम अज़ कम इजाफा करेंगे और इस तादाद को जहाँ पहले जो बच्चे हम स्पॉन्सर कर रहे थे उसको भी साथ लेके चलेंगे और उसके अंदर एक इजाफे के साथ हम आइंदा चंद सालों में 25-30 हज़ार ख़ानदानों तक पहुँचने का एक बड़ा विजन ज़हन में रखते हैं। उससे भी आगे जाएंगे, लेकिन ये अगले चंद सालों का सिलसिला है। जो लोग अल खिदमत को जानते हैं उनके इल्म में है कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये महज ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ माली मदद देकर ये समझते हो कि हमने उनका हक अदा कर दिया है। असलन तो कोई तंजीम या कोई फर्द वालिद का मुतबादल नहीं हो सकता, ये मुमकिन भी नहीं है। अल्लाह ने इस रिश्ते को बनाई ऐसे है कि वो घर के अंदर जिस मोहब्बत से अपने बच्चों को पालता है उसका कोई नेबल बदल नहीं होता। लेकिन वालिद की अदम मौजूदगी में जो काम एक वालिद करता है, अल खिदमत ने कोशिश की कि उसको पूरी तरह समझे और फिर उन सारे फंक्शंस को अदा करे। मसलन उनके खाने पीने का एहतमाम हम जो करते हैं तो पूरी कोशिश के साथ ये बात इस एहतियात के साथ करते हैं कि उनकी इज्जत और तकरीम भी मौजूद रहे और हम उनके घरों तक जो मदद पहुंचाएं वो शफाफ तरीके से हो, बैंकिंग के जरिए से ट्रांजैक्शन हो। फिर हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा जिसको हमने अपनी गोद में लिया है, जिसको स्पॉन्सर किया है,
وہ تعلیم سے بھی وابستہ رہے، اور یہ ممکن نہیں کہ الخدمت اسے سپانسر کر رہی ہو اور وہ تعلیمی ادارے میں نہ جاتا ہو۔ ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اس کے اساتذہ سے ملتے ہیں، اس کو ضرورت پڑنے پر ٹیوشن کی ضرورت ہو تو اسے کرتے ہیں۔ تیسرا کام جو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کی صحت کا اور ان کی ماؤں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم سال میں کم از کم ایک دفعہ ان کی ہیلتھ اسکریننگ کرتے ہیں، اور ہر وہ بچہ یا اس کی ماں جو صحت کے اعتبار سے کسی مسئلے کا شکار ہو، الخدمت کے ہسپتال یا ڈاکٹر ان کی فری مدد کرتے ہیں، ان کے علاج و معالجے کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ پھر یہ تو وہ چیزیں ہیں جو طبی اعتبار سے یا کھانے پینے یا تعلیم کے اعتبار سے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم ان بچوں کی خدمت کر سکیں، ہمیں اس کا شعور بھی دینا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانیں، وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے، وہ نماز روزہ اور اچھے اخلاق کو سمجھیں۔ تو ہم ان کے لیے ٹریننگ کے کیمپ بھی کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ماؤں کو بھی اور بچوں کو بھی، دونوں کو ہم الحمدللہ اس ٹریننگ سے گزارتے ہیں تاکہ وہ خوشگوار زندگی کے بے شمار پہلوؤں کو خود سمجھیں، جانیں اور آگے بڑھیں۔ اور آخری کام جو پانچواں ہم کرتے ہیں وہ ان ماؤں کے لیے ہے جن کو کوئی تھوڑی بہت سکل موجود ہے، جن کی صحت اور ہمت موجود ہے، ہم چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، تو ان کو ہم قرض حسنہ دیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں، جانور پال سکیں، دکان بنا سکیں، سلائی کڑھی کا کام کر سکیں، ٹیوشن سینٹر بنا سکیں، کوئی بھی کام جو وہ کرنا چاہیں۔ تو یہ 5 فنکشنز ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ یہ کام ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو، اور یہ بھی نہ لگے کہ جیسے یہ کوئی بیکار کا کام ہے یا کوئی سرکاری سروس ہے جس کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہم سچی بات ہے ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے آغوش سینٹرز ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے اندر رہنے والا کوئی بچہ ایسا نہیں جو اس معیار سے کم تر ہو جس میں میں اپنے بچے کو کسی ہاسٹل میں بھیج کر محسوس کروں کہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح وہ ہمارے آغوشوں میں رہتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ یہ جو محبت کا اظہار ہے، اس کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہے نا، کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی ہی پہ پانی ہی سے پانی لکھنا۔ تو الحمدللہ الخدمت کے ٹیم اور نوجوان یہ سارا کام اسی محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نئے ٹارگٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹلز کا بھی ایک پورا نیٹ ورک ہے پورے ملک کے اندر، اور ان آبادیوں میں جہاں خاص طور پر لوگوں کو دقتیں ہیں، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تھر جیسے علاقے کے اندر ہمارا ایک بہت ہی شاندار ہسپتال ہے، اور یہ ایسا ہسپتال ہے جس کو میں کہوں یا نہ کہوں، خود سندھ حکومت، سندھ کے عوام، اس علاقے کے ہندو برادری کے لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ الخدمت نے ان کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے۔ یہی کام ہم کے پی کے بے شمار ہسپتالوں میں بھی کر رہے ہیں۔ ہم بہت ساری اور سروسز بھی دے رہے ہیں، لیکن آج کے اس موقع پر جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں رمضان سے ریلیٹ کر کے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کے پہلے عشرے میں اللہ رب العالمین پہلے آسمان پہ اترتے ہیں، اور اتر کے پھر انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ جڑنا چاہے۔ اچھا، یہ بڑا عجیب سا تصور ہے۔ اللہ میاں تو دنیا کے یا کائنات کے ہر کونے میں ایک ہی جیسا موجود ہے، اس کمرے میں بھی، میرے دل کے پاس بھی، میرے دماغ کے پاس بھی۔ تو یہ جو آسمانوں سے اتر کر نیچے آنے والا اور یہ پہلے آسمان پہ آنے کا جو تصور ہے، اس کو ذرا یوں سمجھیے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اور آپ اسے پیار کرتے ہیں، لیکن
جب آپ اس کے بہت قریب جاتے ہیں اور آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں تو جوں جوں آپ کا ہاتھ اس کے سر کے قریب تر جاتا ہے اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی محبتوں کے اظہار میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. اسے ایسے لگتا ہے میرے قریب تر کوئی چیز آ گئی ہے اور اب میں بہت پروٹیکٹڈ ہوں اور اب مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے. یہ جو مجھے سہارا مل گیا ہے یہ کمال درجے کا سہارا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصلاً رمضان کے مہینے میں جب اس مثال کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ میں اور نیچے اترا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم سارے پروٹیکٹڈ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے سروں کے اوپر موجود ہے. اچھا، یہ اللہ جب اپنا ہاتھ اپنے بندوں کے قریب تر کرتا ہے اور اپنی شفقت اور اپنا سایہ ان پر ڈالتا ہے تو اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ان کے نیچے ہیں، جن کے اوپر ان کو نگران بنایا گیا ہے، جن کے لیے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، وہ بھی اس رمضان میں وہی کیفیت اختیار کرتے ہوئے ان لوگوں کے سروں پہ اپنے ہاتھ کو قریب تر لے جائیں گے اور ان کو شفقت اور محبت سے نوازیں گے. یہ شفقت اور محبت محض پیسے سے نہیں ہوتا، یہ اس جذبے سے ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم انسانوں کے دلوں کو جیتتے ہیں، ان کو مائل کرتے ہیں، ان کو قائل کرتے ہیں اور پھر ان کو اس بڑی برادری کا حصہ بناتے ہیں جو دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس تعلق کو جوڑتے ہوئے آگے بڑھیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کویت یا پاکستان، انگلینڈ یا سعودی عربیہ، جہاں بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کو یہ بات ٹھیک طرح سمجھ لینی چاہیے. آج کی دنیا بہت جڑی ہوئی دنیا ہے اور ہم ایک دوسرے کا اسی طرح دست و بازو بن سکتے ہیں جیسے بالکل ایک محلے کے اندر رہنے والے لوگ ایک گلی کے پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اپنے اس کے بندوں تک پہنچانے کی وہ ساری صحیح کرنا ہے، خاص طور پر رمضان کے اس مہینے میں جس کا تقاضا ہمارا رب ہم سے کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، تاکہ ہم انسانوں کی خدمت کے اس بڑے کام کے اندر باہم جتے رہیں. ہماری ساری ٹیم جو یہاں موجود ہے وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے. میں اس سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے فنڈ ریز کرنے کے لیے کوئی اپیل کروں. سچی بات ہے، جو میں بات اپنے دوستوں سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ الخدمت کے ایمبیسڈر بنیں گے. اور ایمبیسڈر بننے کا مطلب یہ ہے آپ جہاں ہیں آپ اپنے جن دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں آپ ان کو بتائیں گے کہ پاکستان میں انسانی خدمت کے کام کن فورمز کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، کون کون لوگ کر رہے ہیں. آپ فون کال پہ ہوتے ہیں اور اپنے کسی دوست سے کویت کے اندر یا کسی باہر ملک کے اندر کال کر رہے ہیں تو بہت ساری گپ شپ کے بعد آپ الخدمت کا تذکرہ کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ الخدمت پاکستان کے اندر کس طرح کی سرگرمیوں کے اندر موجود ہے. آپ دوستوں کی محفل میں، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران، آپ گلی محلے میں چلتے ہوئے ہمارے ایمبیسڈر بنیں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے اس بات پر کہ یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے جس کے اندر ہمیں کچھ سالوں کے لیے زندہ رہنا ہے، اس میں اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ہم نے ایک چین بنانا ہے، آپس میں جوڑنا ہے اور پاکستان کے لوگوں کی اس طرح خدمت کرنا ہے کہ یہ محض خیرات بانٹنے کا کام نہیں بلکہ انسانی معاشرت کو کھڑا کرنے کا، ان کے گرے پٹے لوگوں کو سہارا دینے کا، ان کی زندگیوں کو سنوارنے کا کام ہے. یہ صرف یتیم بچوں کے حوالے سے نہیں، یہ اسکالرشپس کی صورت میں بھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ہاں لوگ الحمدللہ اس پہ توجہ دیتے ہیں. وہ بچے جو بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں میٹرک کرنے کے بعد آگے نہیں جا سکتے، الحمدللہ الخدمت نے ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سوشل سائنٹسٹ اور بے شمار میدانوں کے اندر کام کر کے آگے بڑھایا ہے. پھر اسی طرح
جن کے والدین کو بالکل احساس نہیں کہ ان کے پاس ہیرو جیسے بچے ہیں، وہ ان کو صرف یہ جو کوڑا کرکٹ کے گراؤنڈز کے اندر محض شاپر چننے میں لگاتے ہیں، تو ہم ان کو جا کر احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، اس کو سمجھیے اور ان کو پڑھنے کا موقع دیں۔ کمال چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ بچے جو جھگیوں سے کبھی نہیں نکلے، ہم ان کو گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، مینار پاکستان لے جاتے ہیں، بادشاہی مسجد دکھاتے ہیں، اور وہ بچے واپس آتے ہیں تو ان کے عجیب احساسات ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے شاید وہ دنیا میں پہلی دفعہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک اور دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس دنیا میں وہ رہتے تھے وہ اس سے بہت مختلف طرح کی دنیا ہے۔ آئیے ہم سارے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہاتھ ملائیں اور مل کر اللہ کی اس دنیا کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں بنائیں، اور یہ سارا کام کرتے ہوئے اس کے متمنی ہوں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و نگہبان ہو۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، ورنہ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے آج کے اس ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں، اور ان سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے محترم جناب میاں عبدالشکور صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جو الخدمت کی خدمات ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ یقیناً یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، اور اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے مخلص کارکنان اور اسپیشلی آپ لوگوں کا تعاون جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کا یہ تعاون جاری رہے گا، تاکہ انسانی خدمت کا یہ سفر اور صدقہ جاریہ کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ اب اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، تو میں صدر مجلس اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کے صدر محترم جناب جاوید اقبال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اختتامی اور صدارتی کلمات سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی واجب الاحترام مہمان خصوصی محترم میاں عبدالشکور صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، اور محترم احمد طور صاحب، اور ہمارے محترم مربی و استاد حافظ حفیظ الرحمان صاحب، اور دیگر ذمہ داران، اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام رفقاء گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اس پروگرام کو آرگنائز کر سکے، ہم سب کو یہاں پر جمع کر سکے، اور الحمدللہ ایک بہت ہی مؤثر اور پرمغز گفتگو اور نصیحتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ رمضان کے تناظر میں انفاق فی سبیل اللہ ہو، اور اسی طرح سے وطن عزیز کے حالات اور اس کے پیش نظر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی کاوشیں اور خدمات اور اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کا یہاں پر ہمیں موقع ملا ہے۔ ہم اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے اس پلیٹ فارم پر اپنے دونوں مقررین کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی یہاں سنا ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے رمضان کی تیاری اور اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک
नेकियों का मौसम बहार है, और जिस तरह बारिश का एक मौसम होता है और उसमें हर चीज नशोनुमा पाती है, रमजान नेकियों का मौसम बहार है जिसमें नेकियां जो है वो फल फूल लाती हैं। और इस महीने में नफल फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज का जो सवाब है वो 700 गुना तक बढ़ जाता है, जैसे कि हमने सुना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा बंदा मेरे लिए रखता है और उसका अजर मैं ही दूंगा, और कितना दूंगा ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। रमजान अल्लाह की रहमत का एक मजहर है, शहर कुरान है, शहरुल मवासात है और शहर खैर व बरका है। इस महीने में इंसानों के दिल नरम पड़ जाते हैं, नीयतें इबादत की तरफ माइल हो जाती हैं, अल्लाह की रहमत जोश में होती है, और ये एक निहायत ही नादर मौका अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाते हैं कि बंदो अपने रब की तरफ पलट आओ, अपने रब से अपने ताल्लुक को संवार लो और अपने आप को अपने रब के हवाले और उसके सुपुर्द कर दो। इसलिए मेरे अजीज साथियों, जहां हमें इस रमजान का इस्तकबाल करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर जमा हैं और इसके लिए तैयारी करनी है, इसके लिए हमें बहुत अच्छी मंसूबा बंदी भी करनी है कि हमारा कोई भी लम्हा इस रमजान के अंदर जो है वो ज़ाया ना हो। और इस हवाले से जो सबसे पहली और बुनियादी चीज है, जिसको हम सब जानते हैं कि रमजान का बुनियादी मकसद तकवा का हुसूल है। लअल्लकुम तत्तकून, क्या ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए हैं, ताकि तुम में तकवा की सिफ्त पैदा हो, ताकि तुम्हारे दिलों से गफलत के पर्दे हट जाएं और तुम्हारे दिलों के अंदर रब की मोहब्बत और उसका ताल्लुक और कुर्ब जो है वो उसमें चला जाए। इसीलिए नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तकवा हा हुना, तकवा हा हुना, तकवा हा हुना, कि तकवा का जो मुकाम और जो उसकी जो जगह है वो तुम्हारा दिल है। इसलिए तकवा का लाजमी समर ये है कि कुर्ब इलाही इससे हासिल होता है। और तकवा ये है कि हम हर उस काम से अपने आप को महफूज कर लें और उस काम से बचा लें जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए। मेरे अजीज साथियों, हम सब ये जानते हैं और हम इसके लिए कोशिश भी करते हैं रमजान में, लेकिन अक्सर हम रमजान में सब काम कर रहे होते हैं, मगर ये जो अहम तरीन हदफ है ये हमारे दिमागों से महव हो जाता है और हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है। इसलिए सबसे पहली और बुनियादी और अहम तरीन बात यह है कि ये तकवा के हसूल का अहम तरीन हदफ पूरा महीना हमारी आंखों के सामने रहे। ये हमारे रमजान का नस्बुल ऐन, इससे एक उंगली भी आगे आ गया तो जावेद भाई माइक ऑन कर रहे हैं। जी कर लिया मैंने माइक ऑन। आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो एक हदफ है ये अक्सर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। हम सारी इबादत कर रहे होते हैं लेकिन नतीजे के ऊपर जो है हमारी नजर नहीं होती और फोकस नहीं होता कि हमें तकवा का हसूल करना है। तो इसलिए ये हमारी रमजान जो है ये तकवा का हसूल हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए, हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहना चाहिए। और इसी तरह से तकवा का हुसूल हमारे दिलों की तमन्ना और हमारे दिलों की ख्वाहिश होनी चाहिए। इसके लिए हम तड़पें, इसके लिए हमारे जज्बात हों कि या अल्लाह हमें ये तकवा जो है ये हमें अता फरमा। और इसी तरह से ये तकवा का हुसूल हमारे लबों की दुआ होनी चाहिए और हम हर वक्त ये कहते रहे अल्लाहुम्मा जअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि या रब हमें मुत्तकीन का इमाम बना। और ये तकवा का हुसूल हमारी सारी सईयो जहद का महवर होना चाहिए और हमारी सारी मेहनतें और इबादतें इसी तकवा के हसूल के लिए होनी चाहिए। और ये हदफ एक लम्हे के लिए भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। और मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम अक्सर ये इस हदफ को भूल जाते हैं। इसको याद रखने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा कि एक माँ होती है ना, उसकी सारी कायनात, उसकी सारी जो दौलत है, कीमती तरीन सरमाया उसकी औलाद होती है। और अगर उसका कोई बच्चा खो जाए तो उस माँ के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसको एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं आता जब तक कि उसका बच्चा उसको मिल ना जाए। तो मेरे अजीज साथियों, ये हमारी जिंदगी की सबसे कीमती तरीन चीज है तकवा।
تو اس کے حصول کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ جو ہے بے چین ہو جانا چاہیے، بے قرار ہو جانا چاہیے، اور اپنے رب سے ہر وقت یہی مانگنا چاہیے کہ یا رب اپنا تقوی نصیب فرما۔ تو اس لیے امید کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رضا سے یہ تقوی جو ہے یہ پھر ہماری زندگیوں کا ایک رویہ بن جائے گا، یہ ہمارے شعور میں ڈھل جائے گا۔ یہ پہلی اور بنیادی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری اہم بات جس کے بارے میں ہم نے بات سنی بھی ہے، ماشاءاللہ محترم حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے بھی بات کی، اور محترم میاں عبدالشکور صاحب نے بھی اس کے بارے میں ہمارے سامنے بات رکھی۔ ماہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، اور یہ سخاوت کا جو ایک بہت اہم جو ایک کام ہے، ایک سرگرمی ہے، یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہ سخاوت ماہ رمضان میں اس وقت اور بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل امین آپ سے ملاقات کرتے، اور اس وقت آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے تھے۔ اور میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو سخاوت ہے وہ صرف مال ہی کے ساتھ وہ جو موقوف نہیں ہے، بلکہ جو شے بھی جس کے لیے مناسب ہو اسے دے دی جائے وہ سخاوت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود الناس کہا جاتا تھا۔ آپ کی شخصیت کا ایک بہترین پہلو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اجود الناس تھے، یعنی سب سے زیادہ حاجت مندوں کی جو ہے وہ مالی سخاوت کرنے والے۔ اور اسی طرح سے یہ صرف مال کے ساتھ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ صرف اس کے ساتھ ہی جو ہے موقوف نہیں ہے۔ حاجت مندوں کی مالی سخاوت، اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کی مالی سخاوت کرنا، کسی کو علم کی ضرورت ہے تو اس کی علم کی جو ہے سخاوت کرنا، اور کسی کے لیے اپنے وقت کی سخاوت کرنا، اور کسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کی سخاوت کرنا، تو یہ دینے کا ایک بہترین جو ہے اس کا وہ جو ہے معنی ہے کہ ہم بہترین دینے والے بن جائیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے کرنے کا اس رمضان میں کام ہے کہ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک کا یہ جو بہترین پہلو ہے، یہ جو بہترین سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم اپنائیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سخاوت کے شعور سے جو ہے نوازا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کے لیے خود اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اس پلیٹ فارم سے حاصل ہوئی ہے، اس اجتماعیت سے حاصل ہوئی ہے۔ اور میں اس بات کو بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے لیے کسی سے مانگنے کے لیے جانا ہو تو ہم 10 بار سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی فلاح اور بہبود کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو ہم دیوانہ وار لوگوں کی طرف لپکتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ یاد دہانی کرواتے ہیں، ان کو بار بار جو ہے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تعریف فرما دیتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے تمہیں جو ہے ہم کھانا کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کرو۔ یہ وہ روح ہے، یہ اسپرٹ ہے، یہ وہ جذبہ ہے میرے عزیز ساتھیوں جس کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت پکار رہی ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ساری صورتحال محترم میاں عبدالشکور صاحب نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ میں کل واٹس ایپ کے اوپر ایک تصویر دیکھ رہا تھا، اور جس میں 2 ننھے منھے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور جن کے والدین نے بھوک اور افلاس اور غربت سے تنگ آ کر ان کو بھی زہر دے دیا اور خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اور یقین جانیے کہ مجھ سے وہ منظر دیکھا نہ گیا اور میں نے اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا، میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم کے تحت جو ہے تجھے قتل کیا گیا تھا، تو وہ کیا جواب دے گی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں، یہ معاشرہ بھی ہے، اور یہ سارا نظام بھی ہے۔ تو اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں جو ہے اس شعور اور اس تڑپ کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ آپ کی ایک معمولی سی کوشش کسی کی زندگی میں بہت خوشگوار تبدیلی لا سکتی ہے۔ اور میں ایک اور بات یہ کہہ دوں کہ جب تک ہم کسی کام کو جب ہم کرنے نکلتے ہیں تو جب تک ہمارے پاس ایک ڈرائیونگ فورس نہ ہو ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں۔ یقیناً ہمارے پاس ایک ڈرائیونگ فورس اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک ڈرائیونگ فورس بندوں کی خدمت کا جذبہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ایک ڈرائیونگ فورس اور اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا تو شاید انشاءاللہ اس کام کے اندر ہماری روح جو ہے وہ شامل ہو جائے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی کے لیے بات کر رہے ہوں کہ یہ فلاں کا بچہ بھوکا نہیں ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں، یہ میرا بچہ بھوکا ہے جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کسی اور کی ماں بیمار نہیں ہے، یہ میری ماں بیمار ہے جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کسی اور کا بچہ تعلیم اور زندگی کی سہولیات سے محروم نہیں ہے، یہ میرا بچہ ان ضروریات سے محروم ہے۔ جب یہ کیفیت ہم جب اس کو پرسنلائز کریں گے، کیونکہ یہ امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، ہم ہر سال اپنے لیے روزہ رکھتے ہیں، اپنے لیے افطاری کرتے ہیں، اپنے لیے سحری کرتے ہیں، اپنے لیے عبادتیں کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس دفعہ امت مسلمہ کے لیے روزے رکھیے، امت مسلمہ کا تصور ساتھ رکھ کرتے اس کے تصور کے ساتھ ہم چلیں کہ امت مسلمہ بھی اس وقت روزے رکھ رہی ہے، امت مسلمہ بھی اس وقت افطاری کر رہی ہے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں بھی کیجئے اور ان کے لیے دل کے اندر احساس بھی رکھیے کہ میں اس دفعہ اپنی امت کے لیے اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں۔ اس دفعہ دوسرا جو ہمارا ہدف ہے، پہلا ہدف تقوی کا حصول ہے اور دوسرا ہدف ہے کہ امت مسلمہ کا تصور ساتھ رکھ کر ہمیں اس رمضان کو گزارنا ہے۔ پھر جو تیسری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، میں آپ سے یہ بات بڑے جو ہے اس اعتماد سے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جس پلیٹ فارم کی ابھی ہم نے ساری تفاصیل دیکھی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہیں جہاں سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یقین جانیے کہ بہت سارے لوگ جو کہ بہت سارا مال رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے خرچ کرنے میں جو ہے وہ اس میں تردد ان کے اندر آتا ہے کہ ان کو کوئی صحیح پلیٹ فارم نہیں ملتا، صحیح لوگ نہیں ملتے، وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے سگوں کے اوپر جو ہے وہ یقین اور اعتماد نہیں کرتے۔ لیکن ہم جس پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہیں لوگ آنکھیں بند کر کے الحمدللہ ہمیں جو ہے اپنی امانتیں دے دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، ان کو یقین ہے کہ جو بات کی گئی ہے اسی مصرف میں ہمارا کام ہوگا اور اس میں کوئی بھی جو ہے خیانت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ پلیٹ فارم کوئی معمولی پلیٹ فارم نہیں ہے، اور میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو اس طرح سے پریزنٹ کیجئے کہ اسلامی مملکت میں فلاحی نظام کیسا ہوتا ہے، الخدمت فاؤنڈیشن اس کا ایک بہترین ماڈل ہے کہ ایک اسلامی ریاست جب قائم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر فلاح کا ایک نظام ہوتا ہے جس کے اندر تعلیم بھی ہوتی ہے، جس کے اندر صحت بھی ہوتی ہے، جس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے اور جس کے اندر نوکریاں بھی ہوتی ہیں اور جس کے اندر سارا نظام ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین ماڈل ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا ہم ان سلام پیش کرتے ہیں ان تمام فرنٹ لائن کے مجاہدوں کو جنہوں نے رضاکارانہ طور کے اوپر اس سارے کام کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی سب کو عزیز ہے لیکن وہ اپنی زندگیوں کی پرواہ بھی نہیں کی اور انہوں نے کہی انہیں اپنی جان جو ہے وہ اللہ کو سپرد کر۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی ضروریات شاید ہم سے بھی دوسروں سے بھی زیادہ ہوں، لیکن اللہ نے ان کو وہ حلاوت دے دی ہے اس کام کے اندر کہ اس کو بہترین اپنا کام سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارا ایک دوسرا پلیٹ فارم بھی ہے ریڈ فاؤنڈیشن کا، جو کہ تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہے، ہمارا ان کے ساتھ بھی تعاون ہے۔ اب سب کا اللہ تعالیٰ ان سب کاوشوں کو جو ہے قبول فرمائے۔ کرنے کا کام کیا ہے محترم
ہمارے میاں عبدالشکور صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور میں اسی کو بات کو دہراؤں گا. کرنے کا ہمارا کام کتنا آسان ہے کہ صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنا موبائل اٹھانا ہے، ایک لسٹ بنانی ہے، جتنے بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں ہمیں لسٹ بنانی ہے، اپنے رشتہ داروں کی ہمیں لسٹ بنانی ہے، اپنے دوست اور احباب کی، مسجد کے ساتھیوں کی، کولیگز کی، اور پھر اس ڈرائیونگ فورس کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس ڈرائیونگ فورس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں صرف ایک فون کال ہی تو کرنی ہے، بات کرتے ہوئے صرف توجہ دلانی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بہت اچھے اور دورس اثرات انشاءاللہ حاصل ہوں گے. ہماری وجہ سے اگر کوئی بندہ رہ جائے تو یہ پھر میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اس کام کو، اس کا جو حق ہے وہ ادا نہ کر سکا. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کام کو اس کی روح کے ساتھ کریں. اور آخری بات کہ یہ سارا کام ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا ہے. ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیں گے. ایمان اور احتساب شرط ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے. اس رمضان کے حوالے سے جو کچھ بھی میں ایک ایک لمحے کی میری جو نیکی ہے اور جو کچھ بھی میں جو اللہ کی راہ میں کام کروں گا اس کا اجر ہے، نفل فرض کے برابر، فرض 700 گنا تک، اور روزے کے جو جزا ہے وہ اللہ کے پاس. اس ایمان کے ساتھ کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے مل رہا ہے، اور اس احتساب کے ساتھ کہ میں دیکھوں کہ میرا وقت ضائع نہیں ہو رہا، اس احتساب کے ساتھ کہ جو پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی فرما دے، اور میں جو ہے بالکل اپنے آپ کو فوکس کر کے یہ کام کروں. میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، یہ وہ منصوبہ بندی ہے کہ ہم اپنے تقویٰ کا جو ہدف ہے وہ اپنے سامنے رکھیں، اور سخاوت میں اپنے آپ کو وہ ڈرائیونگ فورس کے ساتھ کام کریں جو ہمارے اس وقت کرنے کا کام ہے، جو ہمارا اس وقت جو ہدف ہے. اور یہ ایک نادر موقع ہے، یہ جو رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، نہ جانے آئندہ یہ حاصل ہو یا نہ ہو، اس کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان تک پہنچا دے اور اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور اگر ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے وہ بڑی وعید ہے. وہ وعید حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور جس پر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کسی کو بد دعا بھی نہیں دیتے تھے لیکن انہوں نے بھی آمین کہا. یعنی اس دعا، اس اہمیت کو سمجھیے رمضان کی کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو ایک بھرپور میسج جو ہے وہ ہمارے جو اکابرین ہیں اور مربیین ہیں انہوں نے دے دیا ہے، اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. تقویٰ ہمارا ہدف رہنا چاہیے، پورا مہینہ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم سخاوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ کام کریں. میں آخر میں ایک دفعہ پھر ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی. اور اسی طرح سے ہم شعبہ خدمت اور شعبہ دعوت ان کی ٹیم کے بھی بہت مشکور ہیں. انہوں نے بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میڈیا اور ان کی ساری ٹیم کا بھی بڑا ایک اس میں کردار ہے ماشاءاللہ. انہوں نے آؤٹ ریچ ان کی بہت زبردست تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے. اور ہمارے تمام ساتھی جو اس محفل کے اندر موجود ہیں ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ زینت بخشی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ الخیر. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے محترم جناب جاوید اقبال صاحب، صدر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت، جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کر رہے تھے. جزاکم اللہ خیر. اب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں محترم مشتاق احمد صاحب سے دعا کے لیے کہوں، پچھلے دنوں ہمارے بھائی اختر جوید صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے، عبدالغفار صاحب کی ممانی فوت ہو گئی ہیں، اس طرح کاشف بھائی کی تائی عادل بھائی کی ہمشیرہ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، اس طرح فائل سے علوی بھائی کے کزن اور سیف اللہ بھائی کے عزیز اور دوسرے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. محترم جناب مشتاق احمد صاحب، نائب صدر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی، انشاءاللہ دعا کے ساتھ اس تقریب کا اختتام کریں گے. آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کے ساتھ اس مہینے میں ہمارا قلبی رشتہ جو ہے اس کو استوار کر دے. اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اے اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جو دوست احباب تیری بارگاہ اقدس میں پہنچ چکے ہیں جن کا نام لیا گیا ہے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کو قبروں کا سکون عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی مرحومین جن کا ذکر کیا گیا ہے یا اللہ ان کی بہترین مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک بار بنا دے. اے اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دے. اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے وہ دوست جو کہ اس کرونا بیماری کا شکار ہیں یا اللہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ جیسا کہ ہماری توجہ دلائی گئی ہے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا مقصد تقوی کا حصول ہے. ہمیں یا اللہ پاک اس ہدف کو اپنی نگاہوں کے ہمیشہ سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحت و عافیت سے نواز دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمور فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں اخوت اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نشاور فرما دے. اے اللہ ہم سب پر رحم کر دے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں بلائی عطا فرما. دین اور دنیا کی بلائی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ نبینا و شفیعنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.